السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم اس سلسلے کا تیسرا درس مبارک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان یہ ہے: یہ کلام مقدس قرآن مجید دنیا میں جو اللہ رب العزت نے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں۔ سب سے پہلے بات تو ہم نے یہ کی، یہ ترتیب سے پوائنٹس وائز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں یہ شرح صدر ہونا چاہیے کہ یہ کلام مقدس قرآن پاک ایک سچی رہنمائی ہے، ہم سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کلام مقدس نازل ہوا، آپ نے پوری انسانیت کے لیے ایک جامع نظام تشکیل دیا، قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ دوسری بات یہ گزارش کی گئی کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، جو عالمین کا رب ہے، ربوبیت کی بات ہوئی تھی۔ پھر جو رب الفلک ہے، جو رب الناس ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کلام مقدس کے باقاعدہ اس کے مطابق ایک سسٹم تشکیل دیا جائے۔ ربوبیت کا ایک بیانیہ ہے، ایک اس کی فلسفی ہے، جس کا مطلب ہے نشو و نما کرنا، ارتقائی مراحل سے گزارنا، جیسے ایک پودے کی مثال دی تھی، اسی طرح ایک انسان، مخلوقات، اور پھر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں اشرف المخلوق انسان ہے۔ اس کے ارتقائی مراحل ہیں۔ دنیا میں یہ انسان آیا، اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے یہ دنیا سے جائے گا، اور پھر اس کے مزید ارتقائی مراحل جاری رہیں گے، قبر میں، حشر میں، اگلی زندگی میں، اور اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ تمام ارتقائی مراحل، ان کا تعلق جسم سے ہے، ان کا تعلق روح سے ہے، یہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہر اعتبار سے اس انسان کی اور تمام مخلوقات اور تمام کائنات کے جو ارتقائی مراحل ہیں اس میں وہ تربیت فرمائی ہے، ربوبیت کا نظام موجود ہے۔ اب ایک فلسفی ہے اللہ کے حوالے سے، جی اللہ ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں۔ ایک اس کا عملی نظام ہے۔ جب تک عملی نظام نہیں سمجھیں گے اور اللہ کی ربوبیت کی مینجمنٹ
جس کو ہم سائنس بھی کہتے ہیں، ارتقائی مراحل کی بات میں عرض کر رہا ہوں، جب تک وہ نہیں ہوگا تو ربوبیت الہی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے اللہ کو مانا تو ضرور ہے، اور ربوبیت کے اعتبار سے لفظ بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کا عملی نظام نہیں ہے، تضاد ہے سوسائٹی کے اندر۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے اس آیت مقدسہ میں جو 4 کام ارشاد فرمائے، 2 ہم نے کل سمجھے تھے اور 2 آج سمجھیں گے، اور دیگر قرآنی آیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 کام ہیں۔ ان 4 کاموں کا تعلق بھی بنیادی فلسفی سے ہے اور اس کے عملی سیاسی، معاشی اور سماجی نظام سے ہے۔ مثلا ہم نے کیا سمجھا تھا کل؟ یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہداف دیے گئے، پہلا یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، تلاوت آیات۔ اس پر ہم نے کل بات چیت کی تھی کہ تلاوت آیات کا مفہوم کیا ہے، آیات کو پڑھنا، اور پڑھنے کا میرٹ اور معیار کیا ہونا چاہیے۔ کل یہ گزارشات کی گئی تھیں جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کلام مقدس اللہ کی کلام ہے، جیسے نازل ہوئی ہے ایسے سیکھنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ہمیں حروف پڑھنے آنے چاہیے، الفاظ پڑھنے آنے چاہیے، اس کے آداب ہیں، اس کی صفات ہیں، ہم ان کو مخارج بھی کہتے ہیں، تجوید بھی کہتے ہیں۔ اب یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ سمجھا تعلیم کتاب، جو یہ تلاوت ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیا محض ہم برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جیسے آج کل سمجھا جاتا ہے جی ایک حرف پہ پڑھنے پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ بھائی وہ تو نیکیاں ملتی ہیں، لیکن وہ حرف، وہ لفظ کہتا کیا ہے؟ مطالبہ ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ ڈیمانڈ ہم سے کیا ہو رہی ہے؟ یہ ہے تعلیم کتاب، یعنی اس کتاب مقدس کی تعلیم، جس کے ذریعے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، وہ سچی رہنمائی ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم کتاب مقدس کی، اس پر بات چیت ہوئی تھی۔ تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے والحکمہ، حکمت کا معنی دانائی ہے۔ حکمت اصل میں اس تعلیم کو، ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیے، وہ کتاب، وہ آرڈیننس، وہ قواعد و ضوابط، وہ ایک سسٹم جو اللہ نے دیا، یہ اللہ کا آرڈیننس ہے، یہ دستاویز ہے۔ ہم نے اس کو پڑھا، ایک بات، ہم نے اس کو سیکھا، دوسری بات، اب اس کا عملی نظام ہونا چاہیے۔ بھائی ربوبیت کا جو نظام ہے، جب تک وہ پریکٹیکل قائم نہ ہو، کس طرح آپ اس کو آگے لے جائیں گے؟ ارتقائی مراحل سے کیسے گزاریں گے؟ یہ ہے حکمت، دانائی، یعنی وہ تمام تر ارتقاء جو جسمانی ہے، روحانی ہے، ذہنی ہے، قلبی ہے، جس سے ایک روابط کا نظام موجود ہے، ایک فرد کے دوسرے فرد سے ربط کا ایک نظام ہے، پھر انہوں نے مل کر ایک سماج تشکیل دینا ہے۔ اس سماج کی بنیادیں کیا ہیں؟ عدل۔ اس سماج کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی یہ تعلیم۔ اس سماج کی تشکیل کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ کی رضا، اعلیٰ شعور، اعلیٰ مینجمنٹ، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، یہ سب کچھ عدل کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو حکمت و دانائی کے لیے ایک سسٹم کی تشکیل جو عدل کی بنیاد پر ہے۔ چوتھی بڑی اہم بات وَيُزَكِّيهِمْ، سب سے بنیادی جو فیصلوں کا مرکز ہے وہ قلب ہے۔ یہ قلب اللہ سے جوڑ کر اس کی تربیت کروانا، اس کا تزکیہ کروانا، اس کی تطہیر اور صفائی کروانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
بھائی جتنا یہ اللہ سے جڑے گا، اللہ رب العزت کا اعلیٰ مقام جب تک اس کے دل میں نہیں آتا، اور پھر حکمت اور تعلیم کتاب، اس کی بنیاد پر یہ قلب آگے نہیں بڑھتا تو ترقی تو نہیں ہو سکتی۔ ایک سچی رہنمائی کی ضرورت ہے، صراط مستقیم کی ضرورت ہے، ارتقائی مراحل میں آگے چلنے کے لیے پورے سسٹم کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ سمجھیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے، اور یہ کہاں سے سمجھنا ہے؟ اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ شروع ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو معیار حق ہیں، سچی جماعت تشکیل دی۔ بتائیے ان تمام صحابہ نے جتنی جد و جہد کی ہے، کیا حاصل کیا؟ صرف اللہ کی رضا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ان کا تزکیہ قلب اتنا اعلیٰ تھا کہ سب کچھ اللہ کے ساتھ بیچ دیا، سودا کر لیا انہوں نے۔ اللہ کے سامنے اپنی جان، اپنا مال، اپنی خواہشات سب کچھ قربان کر کے اللہ کے نظام کی بالادستی کی۔ قومی اور بین الاقوامی انقلابات لے کے آئے، بین الاقوامی اس وقت کے طاغوت سامراج کو شکست دی، اس وقت کے سرمایہ پرستانہ نظام کا مقابلہ کیا، اپنے دور کے ابو جہل کا مقابلہ کیا، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی جو ابو جہل تھا، قومی فرعون طاغوت ابو جہل کا مقابلہ کیا، اور بین الاقوامی کیسر و کسریٰ کا مقابلہ کیا۔ باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں، عملی نظام قائم ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے طاقت کیا ہے؟ تزکیہ، اللہ کی محبت، اعلیٰ شعور، اللہ کی رضا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ میرے عزیزو، یہ 4 بنیادی اہداف قرآن پاک کا انشاءاللہ العزیز جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، کل سے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کر دیں گے، لیکن میری یہ جو گزارشات ہیں اور آج ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے میرے عزیزو، کلام مقدس سے اچھی رہنمائی، سچی رہنمائی، اکمل ترین رہنمائی کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ رہنمائی محض بیانیہ نہیں ہے، اس پر ایک سماجی نظام کی تشکیل ہوگی، اور وہ سماجی نظام جو ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے سچی جماعت کہلاتا ہے۔ جنت میں جانے والے جو مومنین، متقین، مسلمین ہیں، وہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے وقت کے ظالم طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے، ظالم سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، ظالمانہ مافیا کے گریبان کو پکڑنا ہے، انسانوں کو غلامی سے آزادی دلانی ہے، انسانوں کی غلامی سے آزادی دلا کر اللہ کی غلامی میں لے کے جانا ہے، عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ عدل کا سیاسی اور معاشی نظام جب بھی قائم ہوگا تو سماج ترقی کرے گا، سماج میں عدل آئے گا۔ یہ خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اسی اعلیٰ ویژن کے ساتھ، اعلیٰ سوچ کے ساتھ ہر لفظ کو سنا کریں اور غور و فکر کیا کریں، توجہ رکھا کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جو ہمارے سامعین و سامعات ہیں اعلیٰ شعور عطا فرمائیں، قرآن کا اعلیٰ فہم عطا فرمائیں، عملاً ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہمیں اللہ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ بہت سارے عزیزوں نے، دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔
اللہ سب کی جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائیں۔ اللہ رب العزت سب کے گھروں پر خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ جو ہمارے عزیز جاب میں ہیں اللہ ان کو بھی ترقیاں عطا فرمائیں، جو کاروبار میں ہیں اللہ ان کو بھی ترقیاں عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.